أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة
الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اور علم سکھایا، علم دیا، بتایا، آدم آدم کو، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا تمام کے تمام، سارے کے سارے، ثم پھر، عرض پیش کیا، ہم ان کو، علی اوپر، الملائکتی فرشتوں پر، میم لام کاف اس کی جمع ملائکہ، فا تو، قال کہا، انبئونی بتاؤ مجھے، باسمائی نام، ہؤلائی ان کے، ان اگر، کن ہو تم صادقین سچے، قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علم دیا، سکھایا، تا تو نے، نا ہمیں، ان بے شک، کا تیرے لیے، تو، انت تو ہی، العلیم علم والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، قال فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ خوبصورت ڈائلاگ ہے ایک ان بٹوین آدم علیہ السلام کے، فرشتوں کے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت منظر کشی کر رہے ہیں، یا آدم اے آدم، انبی بتاؤ، ہم ان کو، باسمائہم نام ان کے، فلما تو جب، انبأ بتایا، ہم ان کو، باسمائہم نام ان کے، قال فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، کیا، لم نہیں، اکن میں نے کہا تھا، لکم تم کو، انی بے شک میں، عالم میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وعالم اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما جو، تبدون تم چھپاتے ہو، تم ظاہر کرتے ہو، بدی ظاہر کرنا، وما اور جو کچھ، کن تم ہو تم، تھے تم، تک تمون چھپاتے، اور اذ جب، قل کہا، نا ہم نے، لل کے لیے، ملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کے لیے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، فرسٹ اٹیمپٹ پہ ہی، ادھر سے حکم ادھر سے عمل، وداؤٹ اینی ڈیلے، کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر، فوراً، کیا ہوا، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، سوائے، ابلیس کے، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، بڑا جانا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان سب نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو، جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ انکار کیا، تکبر وجہ بنی بربادی کی۔
بڑا بننا، میں کوئی چیز ہوں، خود کو کچھ سمجھنا۔ اسماء سے مراد تمام اشخاص اور اشیاء کے نام ہو سکتے ہیں، ویسے بھی علوم جو ہیں وہ نام سے شروع ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ درخت ہے، یہ دیوار ہے، یہ دروازہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے خواص، ان کے فوائد کا علم حاصل کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے، القاء کیا، الہام کیا، علم دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا آدم علیہ السلام سے ان کے نام بتلاؤ، تو انہوں نے فوراً سب کچھ بتا دیا، بیان کر دیا، جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کر دی۔ جب یہ حکمت اور اہمیت اور علم فرشتوں پر واضح ہوا تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا کہ ہم کم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی کہ سجدہ کیا گیا۔ زمین کو پیشانی پر ٹکا دینا یہ سجدہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے یہ سجدہ جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تاہم فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم اور تعظیم اور فضیلت فرشتوں پر واضح ہو گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام تھا، سجدہ تعظیم تھا، تعظیمی سجدہ تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیماً بھی سجدہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابلیس بدبخت نے اس سجدے سے انکار کر دیا، وہ راندہ درگار ہو گیا، وہ مردود ہو گیا، وہ رحمت سے دور ہو گیا، وہ پھٹکارا ہوا ہو گیا۔ حالانکہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز بخشا کہ وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ دن رات فرشتوں میں رہتے رہتے فرشتہ صفت سمجھنے لگا، فرشتہ صفت ہو گیا اور فرشتہ ہی کہلانے لگا۔ اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ اجتماعی حکم تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ بڑے گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب ابلیس تھا، پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
أبى واستكبر وكان من الكافرين.